اللہ الرحمن الرحیم قطبی کا 21واں سبق ہے اما علی بیان الحاجت فلأنہ، اور دوسرا ہے اما علی موضوعہ فلأن۔ تو یہ جو ہے یہ اس سے پہلے تعریفی منطق بیان الحاجت الی المنطق، اور تیسری چیز ہے موضوع۔ مقدمہ مقدمہ میں یہ تین چیزیں ہیں، اور ہم نے سبق میں پڑھا ہے کہ مقدمے کو اس لیے ذکر کیا جاتا ہے کہ شروع فی الفن، وہ جب فن میں شروع کرتے اس سے پہلے مقدمہ لایا جاتا ہے، اور مقدمے میں یہ تین چیزیں ہوتی ہیں کہ تعریفی منطق، بیان الحاجت الی المنطق، اور موضوع، یعنی منطق کی تعریف اور منطق کی طرف حاجت کیوں ہے، اور موضوع، یہ تین چیزیں ذکر کرتے ہیں مقدمہ میں، 1 2 3۔ اس پر ہم بات کر چکے ہیں کہ مقدمے 3 چیزیں ہیں، تعریفی منطق اس لیے کہ مقدمۃ العلم ہے، اور بیان الحاجت الی المنطق اور موضوع ہے۔ اس کے بارے میں بات ہو چکی ہے کہ جو تعریف بے رسمی پر، تو مقدمے پر شروع جب الشارع فی العلم جب شروع کرتا ہے، جب شارع فی العلم جب شروع کرتا ہے کسی فن میں، تو شروع کرنے سے پہلے مقدمے میں جو چیزیں ہیں اس کی جاننا ضروری ہے، تاکہ بصیرت ہو ان کو، یکون علی بصیرت، تاکہ اس کو بصیرت ہو اس علم کے بارے میں۔ تو تعریف میں ہم جو اعتراضات ہیں، جو عارض، جو نظر ہیں، وہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ بیان کے تعریف بھی رسمی کیوں ضروری ہے، تاکہ شارع فی الفن جو ہے وہ ان کو بصیرت حاصل ہو جائے کہ اگر اس پر کوئی مسئلہ پیش کیا جائے تو ان کو پتہ ہو کہ یہ اس علم سے ہے۔ ابھی بیان کر رہا ہے کہ شروع فی العلم یہ موقوف ہے بیان الحاجت پر، اعلیٰ بیان الحاجت پر، فلأنہ، یہ اس کے لیے دلیل پیش کر رہے ہیں کہ لو لم یعلم غایت العلم، کہ اگر وہ علم کی غرض و غایت والغرض منہ ہو، یہ وہ نہیں جانتا ہو، اگر اس کو یہ پتہ نہ ہو کہ میں اس علم کو کیوں طلب کرتا ہوں، میں اس علم کو کیوں پڑھتا ہوں، لکان طلبہ، تو اس کا یہ طلب کرنا، طلب العلم، عبثا، بیکار۔ تو جب اس کو غایت معلوم نہ ہو اور غرض معلوم نہ ہو تو ان کا یہ طلب کرنا یہ بیکار ہوگا، اس لیے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں اس علم کو کیوں حاصل کر رہا ہوں۔ تو یہ بیان الحاجت الیہ۔ واما موضوعہ، واما علی موضوعہ، تو اس کی موضوع پر کیوں موقوف ہے؟ شارع فی العلم جو ہے اس کا شروع کرنا یہ موقوف ہے علی موضوعہ پر، کہ وہ اس کے موضوع کو بھی جانتا ہو، اس کے موضوع کے بارے میں اس کو معلومات ہو۔ اس لیے فلأن، اس لیے تمایز العلوم بحسب تمایز الموضوعات، تمایز کہتے ہیں الگ الگ ہونا، پہچان ہونا، جدا جدا ہونا، علوم کا الگ الگ ہونا، کہ ایک علم الگ ہے، دوسرا علم الگ ہے۔ یہ کس وجہ سے ہم جانتے ہیں؟ موضوعات کے الگ الگ ہونے کی وجہ سے، کہ موضوعات اس کے الگ الگ ہیں، تو اس وجہ سے ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ علم جو ہے یہ الگ علم ہے اور یہ علم الگ علم ہے۔ فإن، یہ اس کے لیے وہ بیان کر رہے ہیں کہ
علوم کے تمایز العلوم بحسب تمایز الموضوعات، یعنی علم جو ایک علم دوسرے علم سے جدا کس پہ ہے؟ موضوع کی وجہ سے۔ اگر ایک کے موضوع الگ ہو اور دوسرے کے الگ ہو تو الگ الگ علوم ہوں گے۔ اگر دو علم آپ کے سامنے کوئی لائے، دونوں کی موضوع ایک ہو تو وہ ایک علم ہوگا، دو نہیں ہوں گے۔ علم فقہ اور علم اصول فقہ یہ الگ علم ہے، اور علم اصول فقہ الگ علم ہے، اس لیے کہ ان دونوں کے موضوع جو ہے وہ الگ ہے۔ علم فقہ کو آپ الگ کر سکتے ہیں عن علم اصول فقہ سے بموضوعہ۔ اصول فقہ اور علم فقہ میں آپ اگر فرق کریں گے تو کس ذریعے سے کریں گے؟ اس کے موضوع کے ذریعے سے۔ علم فقہ کا موضوع الگ ہے اور علم اصول فقہ کا موضوع الگ ہے۔ علم فقہ کا موضوع کیا ہے؟ لأن علم الفقہ، لأن علم الفقہ یبحث فیہ، علم فقہ میں بحث کس سے ہوتے ہیں؟ عن افعال مکلفین، عن افعال من حیث، افعال مکلفین سے بات ہوتی ہے، لیکن کس حیثیت سے؟ حیثیت کیا ہے؟ حلت و حرمت کے اعتبار سے، اور صحت و فساد کے اعتبار سے، کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، یا صحیح ہے اور یا فاسد ہے۔ افعال مکلفین کہ اگر کسی نے نماز پڑھی تو اس نماز میں اس نے کون سے ارکان ادا کیے ہیں کہ وہ صحیح ہو، کون سے ارکان ادا نہیں کیے کہ وہ صحیح نہیں ہے۔ روزہ رکھا ہے تو فاسد ہو گیا ہے یا صحیح ہے، کون سے اعمال ہے کہ اس نے کیے کہ وہ فاسد ہو، روزہ فاسد ہو گیا، اور کون سے ایسے اعمال ہے کہ جو اس نے نہیں کیے اس کی وجہ سے روزہ جو ہے وہ صحیح ہو گیا۔ تو یہ ہے اس کا موضوع، علم فقہ کا موضوع یہ ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک۔ اور علم اصول فقہ کا موضوع ہے کہ علم اصول الفقہ، علم اصول الفقہ یبحث فیہ عن الأدلة الشرعیة السمعیہ، بحث کرتے ہیں کس سے؟ ادلہ شرعیہ سے جو سمعیہ ہو۔ تو یہ ہے موضوع، لیکن یہ مطلق نہیں ہے، بلکہ من حیث، اس حیثیت سے، انہا یستنبط عنہا الاحکام الشرعیہ، احکام الشرعیہ، لیکن اس حیثیت سے کہ اسے، تو اس کا موضوع کیا ہے؟ افعال مکلفین ہے، اور اس کا موضوع ہے ادلۃ الشرعیہ السمعیہ۔ اس میں بھی ایک حیثیت ہے، اس حیثیت سے کہ حلت و حرمت اور صحت اور فساد کی حیثیت سے، اور اس میں بھی ایک حیثیت ہے کہ اس سے احکام شرعیہ کا استنباط ہو سکے۔ جب اس سے احکام شرعیہ کا استنباط ہو سکے تو ان ادلہ شرعیہ میں بحث ہوتے ہیں اصول فقہ سے، اور افعال مکلفین کہ یہ صحیح حلال ہے یا حرام ہے، یا صحیح ہے یا فاسد ہے، اس اعتبار سے اگر بحث ہو افعال مکلفین سے تو یہ ہے علم فقہ، یعنی دونوں کے موضوع الگ الگ ہیں۔ فلما کان، لہذا یعنی لعلم فقہ موضوع، لہذا موضوع، ولذالک موضوع، اس کے لیے الگ موضوع ہے اور اس کے لیے اصول فقہ کے لیے الگ موضوع ہے، علم فقہ کے لیے الگ موضوع ہے، اصول فقہ کے لیے الگ موضوع ہے۔ موضوع آخر صار علمین متمایزین، دونوں منفرداً، کل واحد منہما عن الآخر، جب اس کے لیے علم فقہ کے لیے الگ موضوع ہو
اور اصول فقہ کے لیے الگ موضوع ہو، صار علمین، دونوں بن گئے، علمین دو علم بن گئی، متمایزین ایک دوسرے سے الگ الگ، منفردن الگ ہے، کل واحد منہما دونوں ہر ایک میں سے، منہما یعنی اصول فقہ اور فقہ، عن الآخر یعنی ایک دوسرے سے الگ ہے۔ فلو لم یعرف ابھی اگر نہیں جانتا، الشارع فی العلم یہ شارع فی العلم جو ہے یہ فاعل ہے کس کے لیے؟ یہ فاعل ہے لم یعرف کے لیے، ان موضوعہ یعنی موضوع العلم ای شیء ہوا کہ موضوع اس چیز کا یعنی اس علم کا موضوع کیا ہے، اگر اس کو یہ پتہ نہ ہو کہ اس علم کا موضوع کیا ہے، لم العلم مطلوب عندہ تو علم مطلوب ان کے ہاں الگ نہیں ہوگا، ان کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ کون سا علم ہے، جب موضوع معلوم نہ ہو تو ان کو علم کا پتہ نہیں چلے گا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ فِي طَلَبِ بَصِيرَةٌ اور جب موضوع معلوم نہ ہو، اس کو علم کے بارے میں معلوم نہ ہو کہ یہ کون سا علم ہے، اس لیے کہ علم کی پہچان جو ہے وہ موضوع کی وجہ سے ہے، اور جب اس کو موضوع معلوم نہ ہو تو وَلَمْ يَكُنْ لَهُ فِي طَلَبِ بَصِيرَةٌ تو اس کے طلب میں اس کو بصیرت حاصل نہیں ہوگی۔ تو یہ ہے بیان الحاجہ کہ اگر حاجت اس ایک فن کے غرض اور غایت معلوم نہ ہو تو وہ طلب کرے گا بیکار کام کو، اور اگر موضوع معلوم نہ ہو تو وہ ان کے ہاں علم جو ہے مطلوب علم وہ ان کے نزدیک الگ نہیں ہوگا دوسرے علوم سے، تو اس وجہ سے اس کو بصیرت حاصل نہیں ہوگی اس علم میں۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق، اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔